میرا نام آسیہ ہے۔ مجھے دنیا سے گئے ہوئے آج 3 سال ہو گئے۔ آج جنت میں ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن سبحان جانتے ہو میرا دل جلتا ہے۔ مجھے سکون نہیں آتا کہیں بھی۔ بہت خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ مجھے میرے چاچا چاچی نے پالا تھا۔ میرے ماما بابا بچپن ہی میں ایک ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلے گئے۔ میں نے ماں باپ کے بنا جیسے بھی ہوا زندگی گزاری۔ میری شادی چاچا چاچی نے کروائی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، مجھے اداس نہیں ہونے دیتا تھا۔ میرا شوہر اس وقت بہت خوش تھا جب ہمارے ہاں پہلی بیٹی ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے مجھے سینے سے لگاتا۔ پھر یوں ہوا، سبحان اللہ پاک نے مجھے 5 بیٹیاں تھیں۔ ایک اب نارمل تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ میرا شوہر میری ساس تانے دینے لگے۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر بہت روئی تھی۔ شوہر مجھ سے منہ پھیرنے لگ، مجھے خرچہ دینا بند کر دیا۔ میری چھوٹی چھوٹی شہزادیاں بھوک سے تڑپنے لگی۔ ماں ہوں نا سبحان۔ جب اپنی بیٹیوں کی بھوک برداشت نہ ہوئی، میں اپنے شوہر سے جھگڑا کرنے لگی۔ جب میں اپنے شوہر سے لڑتی، میری چھوٹی چھوٹی ننھی سی پریہ دیوار کے ساتھ کھڑی ایک کونے میں چیخ کر رویا کرتی تھی۔ شوہر ایک ڈنڈا اٹھاتا، اس وقت تک مارتا جب تک میں بے ہوش نہ ہو جاتی۔ میری بیٹیاں میرے ہوش آنے تک میرا ساتھ باتیں کرتی رہتی۔ ایک کہتی ماما اٹھ جاؤ نا، ایک میرا منہ چومتی، میری آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی۔ بڑی والی اتنی ڈر جاتی وہ میرے دوپٹے میں چھپ جاتی۔ جب میں ہوش میں آتی تو کہتی ماما ہم کو کھانا نہیں کھانا، بس آپ ہمارے ساتھ پاس سو جائیں۔ اپنی بھوکی بیٹیوں کو سینے سے لگا کر لوری سناتی۔ ماں باپ تھے نہیں، چاچا چاچی نے بوجھ اتارا سر سے، کوئی سہارا باقی نہیں تھا۔ ساس میرا کلیجہ کھانے کو دوڑتی تھی۔ شوہر گھر آتا، میری بیٹیاں میرے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ فارس جانتے ہو میری بڑی بیٹی 7 سال کی تھی۔ ایک دن میرے شوہر نے اسے کہا کھانا ڈال کر دو۔ وہ کھانا پلیٹ میں ڈال رہی تھی، کھانا گرم ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ میرے شوہر نے اسے اتنا مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ کہنے کو باپ ہے لیکن وہ جلاد ہے، اسے لگتا ہے بیٹیاں بوجھ۔ میرا دل اس دن بہت چاہا تھا کہ بیٹیوں کو لے کر زہر کھا لوں، لیکن اپنے جسم کے ٹکڑوں کو کیسے تکلیف دے سکتی تھی۔ فارس میں پڑوسیوں سے مانگ کر، لوگوں سے چوری مانگ کر اپنی بیٹیوں کا پیٹ بھرتی۔ عید شب رات میں ان کو کہیں نہ کہیں سے کپڑے لا کر دیتی تھی۔ ان کی مسکراہٹ میری زندگی تھی۔ فارس میری بیٹیاں میری جان ہے۔ پھر ایک دن یوں ہوا، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ میں بہت روئی، میری جان نکل گئی تھی۔ فارس کو دلہن گھر لے آیا۔ کچھ دن گزرے، رات کے وقت میری ایک بیٹی بہت بیمار ہو گئی۔ میں اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، وہ نہ اٹھا۔ میں نے چلانا شروع کر دیا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، وہ میری بیٹی کو اسپتال لے گئے۔ صبح میرا شوہر ڈنڈا لیے میرے پاس آیا، مجھے گالیاں دینے لگا، مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ہال کمرے میں لے آیا۔ میری بیٹیاں رونے لگی۔ فارس میری بڑی بیٹی بیمار پڑی تھی۔ چارپائی پہ شوہر گالی دے ہوئے کہنے لگا تم نے رات کو کیا تماشا کیا تھا؟ محلہ اکٹھا کر لیا، میری خوشی دیکھی نہیں جاتی تم سے۔ سبحان اس نے مجھے مارنا شروع کیا، مجھے مارتا رہا، میں چلاتی رہی۔ میری بڑی بیٹی چارپائی پر تڑپ رہی تھی۔ میں کونے میں کھڑی بیٹیوں کو دیکھا۔ اتنے میں ایک زوردار ڈنڈا میرے دماغ میں لگا، میرا جسم سن ہونے لگا، میں کانپنے لگی۔ میری بیٹیاں میرے سامنے اوجھل ہونے لگی۔ فارس میری بیٹیوں کے چہرے دھیمے ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہونے لگی۔ مجھے اسپتال لے جایا گیا، جہاں سے میں اللہ پاک کے پاس چلی گئی۔ وہاں 1 گھنٹے بعد میری میت کو گھر لایا گیا۔ میری اب نارمل بیٹی، جس کو میں اپنی زندگی میں کبھی زمین پر چلنے نہیں دیا، وہ گھسیٹتی باہر دروازے پر آ بیٹھی۔ میری لاش کو ایمبولینس سے اتارا گیا۔ اسی وقت میں سبحان بہت تڑپی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر
کیا مائیں مر جائیں ایک ہی لمحے میں، ان کی اولادیں خاص بیٹیاں آسمان سے زمین پر کیوں آ جاتی ہیں؟ آخری بار اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا جو 2 سال کی تھی، وہ انجان تھی، چارپائی پر خود کھیل رہی تھی۔ فارس سر، میری بیٹیاں میری لاش کے پاس کھڑی مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ بڑی بیٹی نے میرا خون صاف کیا، چھوٹی میرا منہ چوم رہی تھی۔ اب نارمل بیٹی کو کمرے میں بند کر دیا تھا، وہ تنگ کرے گی آئے ہوئے لوگوں کو۔ ایک میری آنکھ سے بہنے والا آنسو صاف کر رہی تھی۔ فارس میں آسمان کی طرف سفر کرتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی۔ ایک نے میری آنکھیں کھولی اور کہنے لگی، ماما اٹھو، چھوٹی رو رہی ہے، اسے بھوک لگی ہے۔ وہ ساری رات میرے پاس بیٹھی رہی تھی، میرا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ بڑی بیٹی نے اپنی چھوٹی بہنوں کو اپنے پاس بٹھایا، کہنے لگی، ماما سو گئی ہیں، ماما کے ساتھ لیٹ جاؤ۔ فارس، میری بیٹیاں میری لاش کے پاس سو گئی۔ بیمار بیٹی دوائی لے کر آئی، میرے پاس بیٹھ گئی۔ ماما میں نے دوائی کھا لی، آج مجھے کڑوی بھی نہیں لگی۔ صبح ہوئی، میری لاش کو چارپائی پر رکھا گیا، رونا شروع ہوا، ماتم کا تماشا کرنے لگے۔ میرے چاچا چاچی کپڑے پھاڑ کر رونے لگے، سب باتیں کر رہے تھے کیسے مری، لیکن فارس کسی نے تحقیق نہ کی۔ میری بیٹیاں بال بکھرے میری میت کے پاس کھڑی تھی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک نے میرا منہ چوما اور کہنے لگی، ماما آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ان کپڑوں میں۔ فارس سر، میری بیٹیاں مجھے دیکھ رہی تھی، میرا جنازہ اٹھایا گیا اور مجھے دفنایا گیا۔ میری بیٹیاں رات بھر دیکھتی رہی، ماما نہیں آئی، انہوں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ جس بیٹی کو بخار تھا اس نے دوائی کھائی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ شوہر نے بیٹیوں کو پاس بلایا، دادی پاس بیٹھی، ان کو کہنے لگی، تمہاری ماں اب نہیں آئے گی، وہ گندی تھی، وہ سوتیلی ماں کے ہاتھوں آ گئی۔ فارس، ان کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، چھوٹی سی عمر میں وہ سیانی ہو گئی ہے، اب وہ عید پہ نئے کپڑوں کی فرمائش بھی نہیں کرتی، وہ بھوکی بھی ہوں تو کھانا نہیں مانگتی۔ میری بیٹیاں بہت صبر والی ہیں، سبحان جانتے ہو، ایک دن میری بڑی بیٹی کھانا بنا رہی تھی، کھانا جل گیا، اس سے سوتیلی ماں نے اسے بہت مارا، میں یہاں سے تڑپنے لگی۔ وہ مار کھا کر کمرے میں گئی، میری تصویر نکال کر کہنے لگی، ماما آ جاؤ نا، آپ کو 2 سال ہو گئے، اب تو گئے ہوئے، آپ تو کہیں جاتی بھی نہیں تھی ہم سے دور۔ دادی کہتی ہیں آپ اللہ کے پاس ہیں، میری اللہ پاک سے بات کروائیں، میں اللہ پاک سے کہوں گی۔ ہم سب بہنیں ماما کو بہت یاد کرتی ہیں، ہماری ماما کو بھیج دیں۔ میری بڑی بیٹی ماں کی طرح چھوٹی بہنوں کا خیال رکھتی ہیں۔ فارس، ایک دن میری ابنورل بیٹی کو سردی لگ گئی، رات کو میری بڑی بیٹی کیسے سنبھالتی، سب بہنیں اس کو لے کر روتی رہی، وہ بے سرد پڑی تھی، سردیوں کی راتیں تھی، ہر کوئی اپنے کمرے میں تھا۔ میری بڑی بیٹی دوڑتی رہی، کبھی اپنے بابا کو اٹھاتی، کبھی دادی کو، پر کسی نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ میری بیٹی چیختی چلاتی رہی، بخار سے وہ اب نارمل تھی، بہنوں سے بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میری بڑی بیٹی بھی اتنا میچور نہ تھی کہ وہ بہن کی بیماری سمجھ سکتی، وہ تو ایک ماں ہی اولاد کی بیماری کا دکھ سمجھتی ہے۔ خیر، رات کے آخری پہر میری ابنارمل بیٹی دنیا چھوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ میری بڑی بیٹی صبح چلائی کہ میری بہن رات سے نہیں بول رہی۔ خیر، دنیاوی دکھاوا کیا گیا، اسے بھی سفید کپڑے پہنا کر میرے پاس بھیج دیا گیا۔ میری ابنارمل بیٹی نے اسی دن سفید کپڑے پہنے۔ بڑی بیٹی بہت روئی اور چیخ چیخ کر کہتی رہی، ماما نے یہ کپڑے پہنے ابھی تک واپس نہ آئی۔ میری پھول جسی شہزادی نے آج سفید کپڑے پہن لیے ہیں، تو آپ ماما کے پاس جا رہی ہیں،
तो मामा को बोलना आप ही बेबस थी, मजबूर थी, मैं आपके लिए कुछ न कर सकी, मुझे माफ़ कर देना। मामा से बोलना हम शरारतें भी नहीं करते, हम खाना भी नहीं मांगती, हम चुप रहती हैं, बाबा हमें बहुत मारते हैं। हम बाबा को देखकर बहुत सहम जाती हैं। मामा को कहना मामा आप होती थी, मैं डर कर आपके दुपट्टे में छुप जाती थी, मुझे अब ये दुनिया वीरान लगती है। फारस, जब मेरी बेटियां घर से बाहर दूसरे बच्चों की माएँ को इनका ख्याल करते देखती तो घर आकर मुझे ढूंढती है। मैं जब नहीं होती तो एक दूसरे के चेहरों की तरफ देखकर चुप कर जाती है। वो समझ ही नहीं पाती इनको किस के पास जाना है, कोई दर्द हो तो किस से कहना। बाप तो बोझ समझता है। एक दिन बाप ने नए कपड़े लेकर दिए तो बहुत खुश थी। मेरी कब्र पर आकर कहने लगी मम्मा देखो हमने नए कपड़े पहने हैं, कौन ज़्यादा प्यारी लग रही है बताइए ना। मेरी नीली आंखों वाली बेटी कब्र के पास बैठकर कहती है मम्मा आ जाओ या हमें अपने पास बुला कर ले जाओ। आपी रात को बहुत रोती है, वो गंदी वाली पापा की बीवी आपी से बहुत काम करवाती है। एक दिन मुझसे भी बर्तन धुलवाए पापा की बीवी ने। मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, मुझे बुखार हो गया था, फिर आपी ने मेरा सर दबाया था। मम्मा हमको भी अपने पास ले जाओ ना, मेरी शहजादी बेटियां बहुत रोती हैं, बहुत ज़्यादा, मुझे इनकी तरफ देखी नहीं जाती। फारस सर, मैंने ख़त इसलिए लिखा ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियों को सीने से लगाया करो। औलाद तो अल्लाह पाक देता है ना, तो शायद किसी को बेटी पैदा करने पर गुनाहगार ना बना दो। बेटियां तो शहजादी होती हैं, बेटियों का दुख लिखूंगी तो शायद आज रात तड़पती। मेरी बेटियों को बहुत सारा प्यार, इजाज़त चाहती हूँ। फ़कत आसिया, जन्नत।